اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا۔ بڑی تفسیریں موجود ہیں، اور علامہ طبرسی نے ایک بہت بڑی تفسیر لکھی ہے مجمع البیان کے نام سے، تمام علمی خزانہ موجود ہے۔ اور یہ قبر میں جانے کے بعد اس نے نظر مانی اور یہ تفسیر لکھی۔ کیسے؟ قبر میں پہنچنے کے بعد علامہ طبرسی کو ایک دفعہ بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا، جسے آپ کیا کہتے ہیں، کشی کا وہ عالم آ گیا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہوا، جسے کوما بھی کہتے ہیں، کوما، کومے میں بندہ چلا جاتا ہے۔ تو چیک کیا گیا، کچھ لوگوں نے کہا یہ فوت ہو گیا، گھر والوں نے بھی سمجھا کہ فوت ہو گئے، غسل کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر۔ علامہ طبرسی کو غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ جیسے قبر میں پہنچے تو کوما ٹوٹا، کوما ٹوٹا، بے ہوشی ختم ہوئی، وہ ہوش میں آئے، دیکھا یہ تو قبر ہے، دائیں بائیں یہ قبر ہے۔ سمجھ گئے کہ مجھے کوما ہو گیا تھا، ہو گیا ہوگا، اور گھر والوں نے سمجھا کہ میں اس دنیا سے چل بسا، لہذا مجھے انہوں نے غسل و کفن، اور کفن بھی پہنا ہوا ہے، لہذا مجھے وہ دفن کر کے چلے گئے۔ اب کیا کریں؟ قرآن کی برکات، میرا دوست، برکت قرآن کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، قرآن اور وارث سے قرآن۔ اس نے وہاں نظر مانی، قبر میں منت منوتی نظر مانی، میرے اللہ مجھے ادھر قبر سے نجات تو دے، وعدہ کرتا ہوں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، جتنے علم میں نے پڑھے ہیں سیکھے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ ادھر منت مانی، ادھر تھوڑی دیر گزری، کفن چور نے آ کر قبر کھولی۔ جو کفن چوری کرتے تھے انہوں نے آ کر قبر کھودی، مٹی ہٹائی، چاٹی ہٹائی، چاٹی ہٹا کر اس نے ہاتھ ایسے ڈالا تاکہ کفن چوری کرے۔ جیسے اس نے ہاتھ ڈالا تو علامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علامہ جو قبر میں موجود تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، جیسے پکڑا تو اس نے دھاڑے شروع کر دی، چھوڑ دو پھر آئندہ نہیں کروں گا، چھوڑ دو مجھے، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کفن چوری کسی کا کفن بھی چوری نہیں کروں گا۔ علامہ نے ادھر ہاتھ پکڑے رکھا، کہا پکا وعدہ کر، پکا وعدہ کر تو تب چھوڑوں گا۔ اس نے قسمیں کھائی، اب پکا وعدہ ہے کہ آئندہ میں کسی کی قبر نہیں کھولوں گا اور کفن چوری نہیں کروں۔ جب وعدہ ہو گیا تو علامہ نے اسے کہا گھبراؤ نہیں، اصل میں بے ہوش ہو گیا تھا کومے کی حالت میں، مجھے گھر والے غسل و کفن نماز پڑھ کر دفن کر گئے ہیں، لہذا آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ قبر سے مجھے باہر نکالیں۔ لہذا قبر سے باہر انہیں نکال کر گھر لایا گیا۔ اب گھر والوں نے سمجھا کہ یہ زندہ ہیں، آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے وہ تفسیر لکھی ہے جس تفسیر کا نام ہے مجمع البیان، علامہ طبرسی، بہت عظیم ترین عالی ترین تفسیر مسلک تشیع۔ تو آئے میں بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ ممکن ہے ہر آدمی اپنی بات سنائے متقی وہ ہوں گے، لیکن قرآن سے پوچھنا ہے متقی کون ہے۔ قاریان قرآن نوجوانوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد جب قرآن کھولیں تو اس کا ترجمہ دیکھیں متقی کون ہے، قرآن سے سنیں متقی کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان، غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے توحید مراد ہے، خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کے وجود پر دلیل ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے۔
یہ ذہن میں رکھیں نوجوانوں کے لیے میں ایک دو دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے کوئی پوچھے آپ خدا کو مانتے ہیں؟ ہاں ہم مومن ہیں، متقی ہیں اور قرآن پر اعتماد اور ایمان ہے اور غیب پر بھی ایمان ہے۔ غیب سے مراد ہے توحید۔ توحید پر کیا دلیل ہے؟ جی توحید پہ دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، تب آپ بن جائیں گے متقی۔ میری مائیں بہنیں بھی توجہ کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل ہونی چاہیے ایک خاتون کے پاس، ایک عورت کے پاس، میری بہن کے پاس، میری بیٹیوں کے پاس۔ جب ان سے کوئی پوچھے خدا ہے، عورت کہے گی ہاں خدا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اب ایک بڑھیا عورت تھی، اس سے پوچھا کہ خدا ہے تو مانتی ہے؟ کہاں، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ وہ کہتی ہے میرے پاس لکڑی کا یہ چرخا ہے جس کو میں چلاتی ہوں اور میں سوت اور دھاگے بناتی ہوں اسی چرخے کے ذریعے، اس کو میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو خود بخود نہیں چلتا۔ چرخا چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو خود بخود نہیں چلتا۔ میں کہتی ہوں، عورت کہہ رہی تھی بڑھیا، کہ ایک چھوٹا سا چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، آسمان و زمین کا اتنا بڑا چرخا بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے جو چلا رہا ہے۔ آئیے توحید کے وجود پہ دلیلیں ہیں، ذہن میں رکھے، نوجوانوں کے لیے مخاطب ہوں۔ بڑوں کو تو پتہ ہے جن کی داڑیاں سفید ہیں وہ تو یقیناً خدا کے وجود پر 20 دلیلیں ان کے ذہن میں پہلے سے ہوں گی، لیکن بچوں کے لیے میں متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ خدا ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے۔ وہ آپ سے پوچھے گا تو جوان ہے، تو پڑھا لکھا ہے، تو میٹرک پاس ہے، تو ایف اے کی کلاس FSC BSc MA کر رہا ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ ہاں میرا دوست، جب وزیر نے ایک